السلام علیکم، میرا نام ہے انس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ۔ آج ہم بات کریں گے پاک افغان کشیدگی کی۔ ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے در اندازی کی جا رہی ہے، کشیدگی بڑھائی جا رہی ہے۔ کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ اس کا سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، میرے خیال سے شاید افغانستان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو انگریزی کی کہاوت ہے کہ یور اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ، میرے خیال سے یہ وہی ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ پرائمریلی افغان طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، وہ یہ کشیدگی اس وقت بڑھائی گئی کہ جب وہ پاکستان کے ہمسایہ، جو کہ ابھی جس کے ساتھ پاکستان کی 4 روزہ جنگ تھی، جس میں ان کے کافی زیادہ لاسز ہوئے، وہ نئی دہلی میں تھے اور ساتھ میں یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ جو آپ کے کلاشز ہو رہے ہیں، اس کا پس منظر افغان طالبان کا یہ کہنا ہے، یہ الزام ہے کہ پاکستان نے کوئی مبینہ طور پر ایریل سٹرائکس کی، جو کہ پاکستان نے نہ آفیشیلی کنفرم کیا نہ ڈینائی کیا ہے، اور یہ ان کی کوٹ ان کوٹ حرمت اور ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کا معاملہ ہے۔ بھائی اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کا معاملہ تھا تو کوئی یہ بتائے کہ ایک دہشت گرد تحریک طالبان کا، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، وہ کابل میں گھومتا ہوا کیا کر رہا تھا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اس کا جواب تو ہے نہیں۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی تحریک طالبان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے وہاں پر۔ اگر تحریک طالبان ایگزسٹ نہیں کرتی تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں 27 دہشت گرد تنظیموں کا ذکر کیا گیا، ایک نہیں دو نہیں، 27 دہشت گرد تنظیموں کا ذکر کیا گیا۔ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ کوئی دہشت گرد گروہ وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ 6 اکتوبر کو اس سال 6 اکتوبر کو ماسکو فارمیٹ میٹنگ تھی، جہاں پہ 4 ممالک جو ہیں اسپیشل ریپرزنٹیٹیو یا نمائندہ خصوصی مندوبین برائے افغانستان کا اجلاس تھا۔ یہ 4 ممالک میں روس، پاکستان، ایران اور چین کے مندوبین شامل تھے، اور انہوں نے اپنے مشترکہ اعلامیے کے اندر افغان طالبان کو اس بات پہ زور دیا کہ اور ان دہشت گرد تنظیموں کا نام لیا کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ ان دہشت گرد تنظیموں میں داعش خراسان، القاعدہ ان انڈین سب کانٹیننٹ AQIS سے کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی، ساتھ میں ETIM، جیش العدل، اس طرح کے گروہ کا نام لے کے باقاعدہ ارج کیا گیا۔ پھر بھی طالبان کہتے ہیں میں نہیں مانوں۔ اب کیا ہو؟ گزشتہ رات افغان طالبان کی جانب سے کرم سیکٹر پر دھاوا بولا گیا۔ دھاوا تو بول دیا۔ اب جب انہوں نے دھاوا بولا تو ان کی تو یہ کیلکولیشن اور انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ جی پاکستان اس طرح رسپونڈ کرے گا۔ ان کو تو لگتا تھا کہ جی ٹھک ٹھک کریں گے اور پھر وہ دبا کے بھاگ جائیں گے۔ پاکستان نے اب میرے خیال سے یہ لائن بڑی کلیئرلی سیٹ کر دی ہے کہ جی اینی پرووکیشن ول بی ڈیلی اینڈ ڈیسائسولی رسپونڈیڈ۔ کسی بھی اشتعال انگیزی کو اسی طرح برابری کی سطح پر یا اس سے آگے جا کے فوراً اور جسے کہتے ہیں نا ڈیسائسو رسپانس اس کا دیا جائے گا، چاہے وہ پاکستان کا مغربی ہمسایہ کرے کہ مشرقی ہمسایہ کرے۔ اور گزشتہ رات انہوں نے کرم سیکٹر پہ یہ کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے جواب دیا اور جواب کے نتیجے میں ان کے تقریباً 8 سے 10 کے قریب جو ہے پوسٹوں کو تباہ کر دیا، ان کی ٹینک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا۔ 4-5 ٹینکس ہم دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ ان کو تباہ کر دیے۔ پاک فوج کا جو شعبہ عامہ کا جو تعلقات کا جو ونگ ہے، اس نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کی۔ لیکن یہ اسکرمشز چلتی رہیں اور پھر آج صبح طالبان کی جانب سے، اب کیونکہ ان کی پٹائی تو ہو گئی کرم میں، تو انہوں نے ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی، وہ تھی چمن میں اسپن بولدک پر، اور انہوں نے چمن پہ اسپن بولدک پر افغان پاکستان جو دوستی گیٹ ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب وہ دوستی گیٹ دونوں سائڈوں سے بنا ہوا ہے، اپنی سائڈ سے حملہ کیا اور کہا کہ جی وہ پاکستانی پوسٹ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بھائی اتنا آسان تو نہیں ہے پاکستانی پوسٹ کے اوپر قبضہ کرنا۔ وہ پاکستان افغانستان دوستی گیٹ جو چمن پر ہے، چمن بارڈر جسے کہتے ہیں، باب دوستی جسے کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے پاکستانی سائڈ کے اوپر، افغان سائڈ سے ڈیمیجڈ ہے۔ پاکستان نے اچھا خاصا جواب دیا ہے، ان کو دانت کھٹے کر دیے ان کے، اور اتنا جواب دیا ہے کہ افغانوں نے سیز فائر کے لیے دوبارہ ریچ آؤٹ کر دیا۔ اب پرابلم یہاں پہ ریاست کے لیے ہے، اور میرے خیال سے میرا جو پرسنل اوپینین کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی ہر بار وہ آپ کو تنگ کریں اور پھر ہر بار وہ دم دبا کے آ جائیں کہ جی آؤ سیز فائر کر لیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں۔ بھائی ایسے تو بالکل نہیں چل سکتی چیزیں۔ تو کوئی نیو نارمل پاکستان کو بھی یہاں پہ سیٹ کرنا ہے، ریاست کو بھی سیٹ کرنا پڑے گا کہ کسی ملک کو یہ الاؤ نہ کریں
کہ جب اس کی پٹائی ہو تو وہ پھر آئے کہ یار آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. کوئی ملک کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اور اس کے لیے، اور اگر افغان پاکستان تعلقات کو بہتری کی طرف جانا ہے تو طالبان کو ایک بیسک چیز، اور وہ بیسک چیز کیا ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی. صرف پاکستان میں آپریٹ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف نہیں، بلکہ بقیہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بھی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو پرووکیشن وہ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی وہاں پر ایکسسٹ کرتی ہے، جو کہ اب ایک پرتشدد مذہبی جماعت کے طور پر کھل کر سامنے آ گئی ہے. سالہ سال اس کے اوپر بات چیت کی جاتی رہی، تحریک لبیک پاکستان کے اوپر، تحریک لبیک پاکستان کے کنڈکٹ کے اوپر، کہ کس طرح وہ ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی کو بریچ کرتے ہیں جس میں وائلنس کو وہ عام کرتے ہیں، اور وہ اس کو زور زبردستی کو، وائلنس کو اپنے ایک ونگ کے طور پر کہنا غلط نہیں ہوا کہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر تحریک لبیک نے ایک احتجاج اناؤنس کیا. وہ احتجاج جو ہے، میری پرسنل اسیسمنٹ یہ تھا کہ اس احتجاج کا مجھے کوئی سر پیر سمجھ نہیں ہے. وہ سر پیر اس لیے سمجھ نہیں آیا کہ وہ احتجاج غزہ کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، امریکی ایمبیسی کے باہر، لیکن غزہ کے اوپر تو آلریڈی ڈیل ہو چکی ہے، پیس پلان بھی اگلی ہو چکا ہے، تو پھر وہ احتجاج کیوں کرنا چاہ رہے؟ اب اس احتجاج کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ کیا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے تھے؟ اور وہ لیفٹ آؤٹ کس سے فیل کر رہے تھے؟ کہ سینیٹر مشتاق جو کہ جماعت اسلامی کے رکن تھے، وہ سموتھ فلوٹیلا پر گئے اور انہوں نے جو ٹی ایل پی کا جو مین ایریا ہے شاید اس کو ہائی جیک کر لیا، یا اس کا ایجنڈا جو ہے وہ اٹینشن سپین سینیٹر مشتاق کے پاس زیادہ چلا گیا، جس کی وجہ سے میرے خیال سے ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرنے لگے. اور جب وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرنے لگے تو انہوں نے پھر اس احتجاج کی کال کی، جو کہ صریحتاً جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا. اب نظر جو ہمیں یہ آتا ہے کہ، اور کہنے کی بات اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک مکمل طور پر ایک پرامن مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے پہلا دھرنا کیا اسلام آباد کی طرف یلغار کرنے کی کوشش کی 2017 میں، تب بھی اس وقت بھی یہ پرامن نہیں تھے. پھر 2018 میں آئے، پھر 2020 اور 21 کے اندر آئے، اور اب حال ہی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں، جب بھی ٹی ایل پی کا احتجاج اناؤنس کرتی ہے اپنا، تو وہ ہر بار جو ہے وہ پرتشدد مظاہروں کی طرف، وائلنس کی طرف ضرور آمٹ ہوتے ہیں. ان کے لیڈرز اسٹیج سے بیٹھ کر ہائیلی پرووکیٹو اور جسے کہتے ہیں کہ بدتمیزی کے لہجے کے اندر بات چیت کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں. وہ لینگویج جو کہ میرے اور آپ کے گھر میں صریحتاً استعمال نہ کی جا سکے، اس کا کھلے عام استعمال ہوتا ہے. اور میرے خیال سے جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے رپورٹس میں بھی کہ عموماً وہ پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. ابھی ویڈیوز آئیں سامنے کہ جو پولیس والے ہیں ان کی گاڑیوں کے اوپر قبضہ کر لیا. عام لوگوں نے کتنی 15 کی کالز ہیں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میری گاڑی لے گئے ہیں اور میری گاڑی استعمال کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا یہ واقعی ایک مذہبی سیاسی جماعت کا کام ہے، یا یہ غنڈوں کا طریقہ کار ہے کہ جی جو سمجھ میں آئے، جو سامنے آئے اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ اور اس کو استعمال کر لو اپنے اس کے لیے؟ اب میرے خیال سے دوسرا اس کا ایک پہلو ایک اور بھی ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. ان کے جب بھی مطالبات ہوتے ہیں وہ غیر حقیقی مطالبات ہوتے ہیں. وہ ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو کہ ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے، اور دونوں، کیونکہ حکومت ریاست کا ایک جز ہے، اور دونوں کے لیے وہ مطالبات ماننا عموماً غیر یقینی ہوتے ہیں اور ناممکن ہوتے ہیں، یا پھر ایک ایسی بات ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ اگر ریاست ایسے مطالبات کو مان لے تو ریاست اپنی ریٹ کھو سکتی ہے. جس کی وجہ سے اب، اور نہ صرف اب بلکہ پچھلی کئی بار بھی ریاست نے ہمیشہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، بات چیت کا راستہ اختیار کیا ہے. اور اس کی ایک بڑی پرائم اگزامپل آپ دیکھیں کہ جب 2017 کے نومبر میں، مجھے یاد ہے ٹی ایل پی نے جب یلغار کی اسلام آباد کی جانب، تو وہ جو ہے معاملات بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوئے تھے. ریاست نے اپنی ایک کمزوری دکھائی تھی اس وقت، اور اس کمزوری کے نتیجے میں ٹی ایل پی کو یہ لگا کہ وہ اپنی تمام تر باتیں جو ہیں وہ بزور بازو احتجاج کے ذریعے منوا سکتی ہیں. حالانکہ ان کی تمام تر باتیں کوئی لاجیکل اس میں سینس نہیں تھی، ایٹ لیسٹ میرا تو یہ ماننا ہے. اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میری سمجھ بوجھ ہے وہ یہی ہے کہ ریاست نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ وہ کسی غیر معقول گروہ یا فرد سے
بلیک میل نہیں ہوگی. یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بلیک میلنگ ہی اسے کہیں گے جو کہ ٹی ایل پی کی جانب سے کی جاتی ہے کہ 8-10 ہزار 5 ہزار 7 ہزار لوگوں کو لے جائیں باہر لے آئیں اور پھر کہیں کہ جی ہماری بات مانیں, نہیں تو ہم جو ہے وہ پرتشدد احتجاج کریں گے. اور اس میں ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کا بھی نا کوئی رول جسے کہتے ہیں پازیٹیو رول نہیں رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کنٹینر سے اسٹیجز سے پرتشدد اشتعال انگیز بیانات دیے گئے, چاہے وہ حالیہ احتجاج میں دیکھیں, چاہے 2021 میں دیکھیں, چاہے 2018 میں دیکھیں, چاہے 2017 کے اندر دیکھیں, مطلب ایک آپ کو کنسسٹنسی نظر آتی ہے ان کے بیانات کے اندر. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ریاست کو یا کسی کے ساتھ بھی اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے عزت سے بات کروں ایز اے مڈل کلاس پرسن. کوئی بھی میں آپ سے عزت سے اگر بات کروں گا آپ مجھے عزت دیں گے, لیکن اگر میں آپ کو دھمکیاں دینے پہ اتر آؤں یا پھر گالم گلوچ کرنے پہ اتر آؤں تو شاید آپ بھی میری بات نہیں مانیں گے. اور یہی جو عمل ہے وہ ریاست بھی اپنا رہی ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے لیکن ایک ٹالرنس ہوتا ہے, ٹالرنس لیول ہوتا ہے نا ریاست کا بھی. تو میرے خیال سے ریاست نے یہ بات طے کر لی ہے کہ کسی غیر معقول گروہ یا فرد سے بزور بازو وہ بلیک میل نہیں ہوگی اور وہ اپنی رٹ ضرور قائم کرے گی. اور تیسری بات جو ہے, جب ریاست نے اپنی رٹ قائم کی, حال ہی میں ہم نے دیکھا جب وہ مریدکے میں آ کے بیٹھ گئے اور احتجاج کے نام پر ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کی, تو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی کارروائی بھی کی. تو اس کے بعد یہ بات بڑی کلیئرلی واضح ہو گئی کہ یہ گروہ جو ہے یہ انونسبل نہیں ہے, یہ ناقابل تسخیر نہیں ہے, اور عوامی اور سیاسی حلقوں سے کوئی وسیع ہمدردی ان کو حاصل بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز بھی سرکولیٹ ہوئیں آن لائن اور اویلیبل بھی ہیں جہاں پر مریدکے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے کہ کوئی ان کے گھر میں پلٹ کے نہ آ جائے. تو اس کی وجہ سے یہ ایک آپ کو سینس ملتی ہے کہ زیادہ وہ پاپولر نہیں ہے. اور آخری بات یہ کہ ٹی ایل پی کے جو موجودہ حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ انتہائی بدتمیز اور غیر منطقی رویے جو ہے وہ اپناتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو عوامی سطح پر پذیرائی نہیں ملتی ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے اگر عزت دے کے بات نہیں کر سکتا تو کم از کم آپ کی تذلیل تو نہ کروں, لیکن اگر میں آپ کی تذلیل کرتا رہوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی سینس آف سپیریورٹی ہے کہ میں آپ سے گالم گلوچ کر کے تذلیل کر کے آپ سے بڑا ہوں, تو میرے خیال سے ریاست سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے ریاست اپنی ریٹ قائم کرنے کے اوپر یقین رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ آج دیکھنے کے لیے. پاکستان ناؤ سبسکرائب کیجیے گا. میرا نام ہے انس ملک. اگلے ولاگ میں ملاقات کریں گے.